حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. کیا معجزہ ہے حضور کا؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اب تمام محدثین نے، صالحین علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکھی چونکہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مکھی کو اجازت ہی نہیں دی. کس بات کی؟ کہ وہ جسم رسول پر بیٹھے. اب بڑی غور طلب بات، مکھی خود نجس نہیں ہے، صرف عمل کیا ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے. اب جو رب یہ گوارا نہ کرے کہ نجس پر بیٹھنے والی چیز محبوب کے جسم پر بیٹھے، تو پھر یہ بات کیسا گوارا کر لی کہ مشرک اور کافر، جو سب سے بڑی نجس ہے، نجاست ہے، قرآن نے سب سے بڑی نجاست مشرک کو اور کافر کو کہا ہے. جو رب نجس پر بیٹھنے والی چیز کو محبوب پر بیٹھنا گوارا نہ کرے، اس رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کا محبوب کسی کافر کی گور میں پرورش پائے؟ کیسے گوارا کر لیا شاہ جی؟ اور پھر یہ معجزہ بھی علماء کرام بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا. پہلی وجہ کیا ہے؟ حضور کا سایہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضور نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. پہلی وجہ یہ. اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو حضور سے محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، حضور کا ادب اتنا ہے، سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں محبوب کا سایہ کسی نجس جگہ پر نہ پڑے، کسی پلیز جگہ پر نہ پڑے، کوئی غلاظت والی جگہ ہو، محبوب کا سایہ وہاں نہ پڑے. بڑی غور طلب بات، یہاں پر یہ روایت بڑے شوق سے بیان کی جاتی ہے کہ کہیں محبوب کا سایہ کسی نجاست والی جگہ پر نہ پڑے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بنایا ہی نہیں. بھائی جس اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محبوب کا سایہ کسی نجس جگہ پر پڑے، نجاست والی جگہ پر پڑے، اس رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ پورا جسم محمد کسی کافر کی گود میں دے دیا؟ اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر ہوتے، مشرک ہوتے، تو پھر جو رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کا سایہ نجس جگہ پر پڑ جائے، اس رب نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ پورا محمد نور مجسم ابو طالب کی گود میں پرورش پا رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات